پسند کرتی ہوں. ناظرین، ہم نے محمد قاسم سے ان کے خواب کے حوالے سے ڈسکس کیا، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ڈسکس کیا. تو ناظرین، کچھ ہم حکومتی معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جس طرح سے قاسم بھائی کو خواب آئے، کچھ پرانی جو گورنمنٹ گزری، نواز شریف کی حکومت کے حوالے سے، پھر عمران خان کی حکومت کے حوالے سے بھی ان کو کچھ خواب آئے اور وہ صحیح ثابت ہوئے. لیکن ابھی جو آنے والے حالات و واقعات کیا ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے کوئی آپ نے ایسا خواب دیکھا ہو؟ ابھی جو حالات میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن مزید برے حالات ہی ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی رائے ہے یا آپ خواب کے حوالے سے؟ نہیں، میں خواب کے ڈریمز کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. کیونکہ جو مجھے خوابوں میں آیا کہ جب تک اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا جاتا، تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اور جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تب تک جتنے مرضی پلانز بنا لیں، جو مرضی کر لیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. شرک سے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آپ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. کس طرح سے آپ شرک کو کس طرح سے آپ کو بتایا گیا کیا ہے شرک؟ مجھے ڈریم میں اللہ نے کہا کہ قاسم، یہ دنیا اتنی شرک سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے. اور جب اللہ نے مجھے شرک اور اس کی اقسام بتائیں، ان کو سمجھایا، تو پھر جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ ایون ایک مسلم گھر میں، مسلم کنٹری میں، ایک مسلم گھرانے میں رہتے ہوئے ان شرک اور اس کی اقسام سے بچانا مجھے اتنا مشکل ہو رہا ہے، تو جو ویسٹ کے کنٹریز ہوں گے ان میں تو اور زیادہ ہوگا. تو صرف منہ سے کہہ دینا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یہ ایک الگ بات ہے. ہمیں پریکٹیکلی بھی کر کے دکھانا چاہیے. اب جیسے آپ دیکھ لیں، عمران خان جب الیکشن ہونے تھے اس سے چند دن پہلے انہوں نے ایک قبر کو جا کے سجدہ کیا. اب وہ شرک اکبر ہے جو انہوں نے کیا ہے. تو لیکن وہ جو مرضی کہہ لیں اس کو کہ جی یہ میں نے زمین کو بوسہ دیا تھا یا سجدہ تعظیمی کیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. ایون مجھے ڈریمز میں یہ آیا تھا کہ ایک جیسے ہوتا ہے نا، جاپنیز ہوتے ہیں وہ بالکل ہی جھک جاتے ہیں، ایسے کمر کو جھکا لیتے ہیں. مجھے ڈریم میں آیا تھا کہ اتنا بھی جھکانا اپنے آپ کو کسی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا بھی ایک شرک اور اس کی اقسام ہے. کیونکہ صرف اللہ کے آگے ہم اپنے سر کو جھکا سکتے ہیں. اب عمران خان نے پورا ہی اپنے آپ کو ایک قبر کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا، تو وہ ایک سجدہ ہے جو انہوں نے کیا. اب وہ مانے یا نہ مانے، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ شرک کی اقسام ہے، لیکن اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں جو باقی شرک اور اس کی اقسام ہوں گی اس کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے. جیسے اب آپ دیکھ لیں کہ ایک موویز ہیں، انڈینز موویز ہو گئیں، بالی ووڈ کی، ہالی ووڈ کی موویز ہو گئیں، اس میں وہ اپنے باطل خداؤں کو دکھاتے ہیں اور ان کی پاورز دکھاتے ہیں. تو اب جیسے اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو فلم بھی ایک جہان ہے، اس کا رب بھی صرف اللہ رب العالمین ہے اور کوئی نہیں ہے. تو جب وہ ہم موویز دیکھیں گے تو بے شک ہم کہیں گے نہیں، ہم نے تو یقین تو نہیں کیا لیکن ہم نے دیکھا تو ہے. پھر وہی اسٹوری ہم کسی اور کو آگے بتائیں گے، یار وہ ہیرو جو تھا وہ پھنس گیا تھا لیکن اس کے باطل خدا نے اس کی مدد کی اور وہ جیت گیا. تو یعنی وہ کسی نہ کسی طرح تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تبھی تو ہم آگے اسٹوری سنا رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں. تو جو مجھے ڈریمز میں آئے، یا تو آپ اپنے نفس کو خوش کر لیں یا پھر اللہ رب العالمین کو خوش کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات کرتے ہیں. ہم کیسے مانیں کہ آپ کے خواب سچے ہیں، وہ واقعی آپ سے بات کرتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں؟ اب یہ ہے کہ اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح سے کوئی جھوٹ بولے گا ان کا نام لے کے. تو دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں یہ ڈریمز جو ہیں یہ پھیل رہے ہیں، اور جو مجھے ڈریمز آئے ہیں
وہ ان میں سے بھی کافی زیادہ جو سچے ہوئے ہیں، خاص طور پہ عمران خان سے ریلیٹڈ جو ڈریمز ہیں، اگر آپ وہ سنیں تو وہ آلموسٹ عمران خان جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہو بہو وہی ہوا ہے جو مجھے ڈریمز میں آیا تھا. اور وہ ڈریمز پچھلی ڈیٹس میں اپلوڈیڈ ہے، یعنی ان واقعات سے پہلے. کیا خواب تھا عمران خان کے حوالے سے؟ جو مجھے پہلا ڈریم آیا جس میں عمران خان 25 جولائی 2018 کو آیا کہ عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتے جس طرح سے کہ وہ وعدے کر کے آئے ہوتے ہیں. اور اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے شرک اکبر کیا تھا. یہ آپ کو خواب میں نظر آیا کہ انہوں نے خواب جی سجدہ کیا ہے قبر کو؟ نہیں، قبر کو وہ سجدہ کر چکے ہیں. اس کے بعد مجھے ڈریم میں اللہ نے کہا تھا کہ عمران خان نے یہ قبر کو سجدہ کر کے شرک اکبر کیا، اور اس کو ویسے ہی اب توبہ کرنی ہوگی سب کے سامنے اعلان کر کے، جیسے کہ اس نے سب کے سامنے سجدہ کیا. یہ تو سب حرام ہے، یہ تو شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو کسی کے ساتھ آگے سر جھکانا. ایون عمران خان خود بھی اپنی اسپیچز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر کو جھکاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. تو وہ کام تو وہ خود بھی کر چکے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. تو اب اس میں یہ کہ جو ڈریمز ان کے بارے میں مجھے ہے وہ آپ دیکھ لیں ویسے ہی سچے ہوئے. اور پھر ایک کیا ڈریم آیا آپ کو؟ کس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے آپ کو سچے سچے؟ اس میں یہ تھا کہ ڈریمز میں مجھے یہ بھی آیا کہ عمران خان کی پارٹی کے اندر گروپ بندی ہو جاتی ہے. پھر جو اس کے کولیشن یہ گروپ بندی ہونے سے پہلے یا گروپ بندی ہونے کے بعد؟ یہ مجھے پہلے ڈریمز آئے ہوئے ہیں، گروپ بندی بعد میں ہوئی ہے. یہ گروپ بندی تو آپ کہہ لیں اسی سال کے شروع میں ہوئی ہے، تبھی تو ان کی حکومت گری ہے. اس وقت آپ نے کس سے شیئر کیا اپنی ویڈیو بنائی؟ یوٹیوب پہ کریں، یہ سارے ڈریمز یوٹیوب پہ پرانی ڈیٹس. ان کی گروپ بندی سے پہلے آپ کو یہ خواب آیا تھا اور آپ نے شیئر کیا یوٹیوب پہ؟ جی 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 ایسے. یہ سب ڈریمز پہلے سے ہی پڑے ہوئے ہیں. ایون ان کے جو الائز ہیں وہ بھی ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی ان پہ بلیک میلنگ وغیرہ. کیونکہ ناظرین یوٹیوب پر ڈیٹ کے ساتھ ایئرز اور ڈیٹ بھی آ رہی ہوتی ہے، تو آپ اس چیز کو ان کی اس کلیم کو آپ وہاں پر کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ عمران خان کس ڈیٹ کو ڈسکوالیفائی ہوئے اور انہوں نے اپنا خواب کس ڈیٹ کو اپلوڈ کیا. جی. اور پھر مجھے ایک ڈریم یہ بھی آیا تھا کہ عمران خان نے اگر احتساب پہ توجہ دی تو مہنگائی ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، اور پھر وہ مہنگائی کو بھی کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اور آپ لوگوں نے دیکھا انہوں نے مہنگائی کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہو پائی. اور پھر انہوں نے بعد میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو مہنگائی ہے پوری دنیا کا ایشو ہے. تو اس طرح سے جو ڈریمز ہیں وہ بھی آئے. پھر ایک ڈریم میں یہ بھی آیا کہ عمران خان کے دور میں کوئی ایک قدرتی آفت آتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو ان کے دور میں وہ کورونا جو قدرتی آفت آتی ہے وہ آپ کو کون سے سال میں آپ نے یہ خواب دیکھا؟ یہ میرے یہاں سے 2019 میں شاید 2019، کیونکہ یہ کرونا وائرس سے پہلے مارچ 2020 میں کرونا ہے، لیکن یہ 2019 میں آپ نے یہ مطلب خواب دیکھا. اس وقت آپ نے یہ جیسے ہی خواب دیکھا آپ نے اپلوڈ کیا؟ جی جی اپلوڈ. اچھا، آپ نے خواب دیکھا جس میں عمران خان پی ٹی آئی کا جہاز جو ہے اس کا انجن گر جاتا ہے اور اس کے بعد عمران خان ڈسکوالیفائی بھی ہوئے. آپ کو یہ ڈسکوالیفائی ہونا ہی اس خواب کی طرف اشارہ ہے یا مزید آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن پائیں گے یا ان کے کوئی چانسز نہیں ہیں؟ ایسا ڈریم مجھے ابھی تک کچھ آیا نہیں ہے کلیئرلی کہ وہ دوبارہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی حکومت گرتی ہے تو اس کے بعد مجھے ڈریم آتا ہے کہ عمران خان ارلی الیکشن کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو اگر آپ دیکھیں تو 8 مہینے تو گزر چکے ہیں لیکن ارلی الیکشن تو وہ نہیں کروا سکے. اور اگر ابھی ہوتے بھی ہیں تو وہ اگلے سال ہی ہوں گے، تو اگلے سال ہوں گے تو وہ ارلی الیکشنز تو نہیں کھلائے جائیں گے. تو ایون آپ دیکھیں تو وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو پائے. اور جو پی ٹی آئی والا جہاز کا ڈریم تھا اس میں یہ تھا، مجھے میرے یہاں سے 12 اگست کو یہ ڈریم آیا تھا 2022. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کا ایک جہاز جا رہا ہوتا ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی لکھا ہوتا ہے، یعنی وہ برانڈنگ وہ پی ٹی آئی کی ہوتی ہے. اس کے پیچھے ایک انجن ہوتا ہے اور اس انجن کے اوپر عمران خان لکھا ہوتا ہے.
تو وہ انجن جو ہوتا ہے نا اس کی بریکٹس اور نٹ بورڈز لوز ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ ایسے ہلنا شروع ہو جاتا ہے کافی زیادہ، پھر ایک وقت آتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو یہ جہاز کے اندر ساری پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے اور باقی لوگ، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ انجن گر پڑا ہے تو وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کون ہے جو انجن بنے گا، اور وہ اتنا طاقتور ہوگا بھی کہ وہ اس جہاز کو آگے لے کے جا سکے یا نہیں۔ اور پھر میں بھی کہتا ہوں کہ یہ جہاز جو ہے بغیر انجن کے کتنا کے آگے چل سکتا ہے، انہیں کوئی نہ کوئی انجن تو چاہیے اب۔ تو یہ اس طرح سے وہ ڈریم تھا۔ تو اس کی یعنی تعبیر جو لوگوں نے بھی نکالی، وہ جو ساتھ ہیں لوگ، وہ یہی انہوں نے نکالی کہ شاید وہ ڈسکوالیفائی ہونے میں۔ تو اس کے اچھا، بعد ابھی آپ جو کرنٹ سچویشن ہے سیاست کی، اس کے حوالے سے ابھی آپ کا کوئی ایسا کوئی آپ کو ڈریم نہیں آیا کہ آپ بتا سکیں کہ آنے والے سیاست، آنے والے جو یہ اسپیشلی الیکشن کے دن ہیں یا آنے والے الیکشن ہیں، اس میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے ہو؟ نہیں، اس کا مجھے ڈریم نہیں آیا، اللہ نوز بیسٹ۔ لیکن یہ ہے کہ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ جو ڈریمز میں نے دیکھا وہ حالات مزید خراب ہی ہوں، اور جب تک کہ پاکستان کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا جاتا، حالات بہتری کی طرف مشکل ہیں۔ آپ نے ایک ڈریم شیئر کیا ہے یوٹیوب پہ، جس میں آپ نے نواز شریف کی موت کے حوالے سے ڈریم دیکھا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مجھے 2017 میں آیا تھا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے نواز شریف وزارت عظمیٰ سے جاتے ہیں، پھر وہ تقریریں وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ان کی سپیچز کو لمیٹڈ کیا جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمت نہیں ہارتے، اور اپنے گھر سے ہی وہ سپیچز آن لائن اس طرح سے کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس ڈریم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ایک وقت آتا ہے وہ اپنے روم میں جاتے ہیں، اور اسی دوران میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی گھر کی طرف جاتے ہیں، تو ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، تو میں بھی ان کے پیچھے جاتا ہوں۔ تو وہ لوگ پھر اندر داخل ہو کے تو نواز شریف کے جو کمرہ ہوتا ہے وہاں تک اس طرف جاتے ہیں، لیکن اسی دوران میں دیکھتا ہوں کہ آرمی جو ہوتی ہے، ان کے جو کمانڈوز ہوتے ہیں، وہ بھی اندر آتے ہیں نواز شریف کو بچانے کے لیے۔ تو لیکن میں ان کو دیکھ کے کہتا ہوں کہ شاید انہوں نے دیر کر دی آنے میں۔ تو ساتھ ہی وہ ایک کوئی آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو میں یہ سن کے کہتا ہوں کہ یہ تو بہت برا ہوا ہے۔ تو وہاں سے پھر میں ایک دوسرے روم میں جاتا ہوں، ایک بڑا ہال ہوتا ہے، تو وہاں میں مریم نواز کو دیکھتا ہوں، وہ کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے میرے بابا کو مار دیا۔ تو اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جو فوج سے بھی سنبھالے نہیں جاتے، اور چونکہ وہ جو ڈریمز ہوتے ہیں وہ سچے ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر دوسری طرف لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی بہت زیادہ ڈریمز پہ بلیو بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے وہ ڈریم تھا۔ قاسم بھائی، آپ پاکستان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ترقی کرتے ہوئے، اور آئندہ آنے والے سالوں میں ترقی کرے گا؟ جو مجھے ڈریمز میں آیا ہے، اس میں جب تک پاکستان کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا جائے گا، تب تک اللہ پاکستان کی مدد نہیں کرے گا۔ جب تک مدد نہیں کرے گا تب تک پاکستان ترقی بھی نہیں کرے گا۔ ایک ڈریم تھا، اس میں میں کہتا ہوں کہ 72-73 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے، بہت سے لیڈرز آئے، سب نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ ملک ترقی کرے اور سیدھے یعنی ترقی کی طرف چلے، لیکن سب آئے، انہوں نے کوشش کی، لیکن کوئی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اس کی ایک ہی وجہ کہ جب تک کسی لیڈر نے بھی اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جب تک پاکستان کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا جائے گا تب تک اللہ بھی مدد نہیں کرے گا، اور جب تک اللہ مدد نہیں کرے گا تو ہم جتنے مرضی پلانز بنا لیں وہ سب کے سب بیکار جائیں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن جب ہم شرک اور اس کی اقسام سے اس ملک کو پاک کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا، اس کے بعد جو بھی ہم پلانز بنائیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا اور ان پلانز کو کامیاب کرے گا۔
اور جب وہ پلانس کامیاب ہوں گے تو پھر پاکستان بھی جو ہے وہ ایک ترقی میں کرے گا۔ خواب میں آپ کا یہ ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام قائم ہوگا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی اس طرح کا نظام آتا ہے، وہ بھی اس کے بعد جب یہ ڈریمز پھیلتے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ جو نیوز ہوتی ہے ڈریمز کی وہ آرمی چیف تک پہنچتی ہے، پھر آرمی چیف جو ہوتے ہیں وہ یہ ڈریمز سنتے ہیں، جب آرمی چیف سنتے ہیں تو پھر اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرمی چیف کو گواہی دیتے ہیں کہ قاسم کے خواب سچے ہیں، وہ اپنے خوابوں کے معاملے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا، تو بالکل ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ اللہ نے قاسم کو خوابوں میں دکھایا۔ تو اس کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ آرمی اور جو ہوتی ہے نا وہ ڈریمز کو سیریسلی لیتی ہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے ڈریمز کے مطابق پلانس کرتے ہیں، تو پھر وہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں۔